لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اذان فجر کے چینل سے ہم ایک نئے پروگرام لانا چاہ رہے ہیں جس کا عنوان ہے رمضان میں گھریلو خدمات پر خواتین کو خراج تحسین۔ تو اس پروگرام میں آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے جامعہ کے سینئر مفتی حفیظ الرحمان صاحب کو۔ آج وہ ہمارے اس پروگرام کے مہمان ہیں اور ان سے ہم کچھ سوالات اس حوالے سے پوچھنا چاہیں گے، اور مفتی صاحب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا مخصوص وقت ہمیں اس پروگرام کے لیے دیا، اور اس حوالے سے میں اب اپنا پروگرام مسلسل شروع کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس حوالے سے میں کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس حوالے سے میرا پہلا سوال ہے کہ اعمال کے ثواب کے اعتبار سے مرد اور عورت میں برابری کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا اور اپنی کچھ معروضات اس سلسلے میں پیش کرنے کے لیے مجھے اجازت دی۔ اس سلسلے میں یہ بڑا اہم سوال ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ موجودہ دور کا بڑا ایک اہم سوال ہے۔ یعنی جب موجودہ دور کے اندر ہر طرف یہ نعرہ موجود ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ شانہ بشانہ مرد و عورت کو ہونا چاہیے، برابر ان کو ہونا چاہیے، اور ان کے مساوات کی بھی بات کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں قرآن و سنت کے اندر ان کی جو برابری ہے اور شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا جو تصور ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ شانہ بشانہ یہ بتایا گیا ہے کہ تم نیکیوں میں شانہ بشانہ ہو، جی بالکل۔ یہ بتایا گیا ہے کہ تم نیکیوں میں برابری کی سطح پر آؤ، تم نیکیوں میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤ۔ نیکیوں میں مرد کوشش کرے تو عورت کو چاہیے کہ اس میں بھرپور کوشش کرے، کہیں اس سے پیچھے نہ رہ جائے ماشاءاللہ۔ اور پھر نیکیوں کی تعداد کے اندر وہ مرد سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ ایک مرد جو ہے وہ مثال کے طور پر نماز ادا نہیں کرتا، خاتون نماز ادا کر رہی ہیں تو اس آگے نکل گئی۔ یعنی شانہ بشانہ صرف برابری کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اعمال کے اندر تو اعمال کرنے کے اندر تو خواتین مردوں سے بھی آگے نکل سکتی ہیں، ماشاءاللہ زیادہ اجر کما سکتی ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہم ایک تصور بتا رہے ہیں وہ اس سلسلے میں ہے کہ جب وہ نیک عمل کر رہے ہوں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، تو آیا ان کے ثواب میں برابری ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات ہم نے سمجھنی ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کے اندر اللہ نے ایک مساوات رکھی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں بھی خواتین جو ہیں مردوں کے شانہ بشانہ ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کیا ہے ایک خاتون روزہ رکھتی ہے، ایک مرد روزہ رکھتا ہے، خاتون روزہ رکھتی ہیں، تو دونوں کو اجر ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد روزہ رکھے اس کو اجر ملے گا اور خاتون روزہ رکھے تو اس کو اجر نہیں ملے گا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ مرد روزہ رکھے تو اس کو زیادہ اجر ملے گا اور خاتون روزہ رکھے تو اس کو کم اجر ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح سے نماز ہیں، اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح سے اور دیگر عبادات ہیں کہ ان کے اندر مساوات رکھی گئی ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ مردوں کے لیے وہ حصہ موجود ہے جو وہ کمائی کرتے ہیں، عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو وہ کمائی کرتی ہیں۔ یعنی اس کا مفہوم ایک تو مادی کمائی ہے، ظاہری مال کمانا، وہ تو ان کا حصہ ہی ہے، ان کی ملکیت ہی ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ جو باطنی محنت کرتی ہیں، روحانی محنت کرتی ہیں، معنوی محنت کرتی ہیں، عبادات سر انجام دیتی ہیں، اس کی بنا پر جو ثواب ملتا ہے، جو ان کی کمائی ہوگی، یقیناً ان کا حصہ ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ مرد جو کما لیں گے ان کو تو حصہ ملے گا، ثواب ملے گا، عورتیں جو عبادات کریں گی ان کو حصہ نہیں ملے گا، ایسا نہیں کہا گیا۔ اور پھر دوسری جگہ پر آپ سماعت فرمائیں کہ سورہ احزاب کی ایک طویل آیت ہے، ان المسلمین والمسلمات، ایک بڑی لمبی فہرست بیان فرمائی گئی ہے۔ مرد عورت کے جو اعمال ہیں ان کی ایک فہرست ہے، مرد کا روزہ ہے، عورت کا روزہ ہے، ان کے صدقات ہیں، ان کی نیکیاں ہیں، ان کے اذکار ہیں۔ تو وہاں تمام تفصیل بیان فرمانے کے بعد ان الصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، یعنی ایک فہرست بیان فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا اعد لہم مغفرۃ و اجر عظیمہ، ان سب کے لیے اللہ رب العزت نے مغفرت تیار کر دی ہے اور اجر عظیم تیار کر دیا ہے۔ آپ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ مغفرت میں مرد بھی شامل ہے اور مغفرت میں عورت بھی شامل ہے۔ ماشاءاللہ۔
اور اسی طرح سے آپ قرآن پاک کی وہ آیت بھی ہمارے علم میں ہے جس کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں کہ مرد و زن میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ان کو ضرور بضرور ہم بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ اس میں بھی کوئی استثنائی صورت نہیں ہے، اس میں بھی کوئی فوقیت کا لیول نہیں رکھا گیا، فوقیت نہیں رکھی گئی، بلکہ جو بھی عمل کر لے گا، مرد ہے عورت ہے، وعدہ ہے اللہ کا دونوں سے، اور برابری کی سطح پر وعدہ کیا گیا ہے۔ تو لہذا یہ بڑی واضح بات ہے کہ اسلام نے جو اجر و ثواب کے اندر مساوات کا ایک تصور رکھا ہوا ہے، وہ بڑے واضح تعلیمات ہیں اور بڑی واضح آیات کے اندر یہ ارشادات موجود ہیں۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ وہ بندے کا اپنا ایک اخلاص ہوتا ہے، اس اخلاص سے فرق آ جائے گا۔ ہاں مرد کا اخلاص بعض دفعہ زیادہ ہے تو چلیں اس کے اخلاص پر اس کو ثواب ملے گا، عورت کا اخلاص اگر اس عبادت میں مرد سے زیادہ بڑھ گیا تو عورت کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اللہ نے ایک یہ مساوات کا ایک خوبصورت نظام رکھا ہوا ہے روزے کے حوالے سے اور دیگر عبادات کے حوالے سے۔ صاحب اگلا سوال ہوگا میرا کہ رمضان میں گھریلو خواتین کی خدمات پر اسلامی تعلیمات کیسے خراج تحسین پیش کرتی ہیں؟ اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہ بڑا اہم سوال ہے مولانا صاحب آپ کا، اور آج کا ہمارا موضوع بھی اسی کے گرد گھوم رہا ہے۔ یقیناً یہ جو سوال کیا ہے کہ گھریلو خواتین جو ہیں وہ گھر کے اندر رمضان میں روزوں میں جو خدمات سر انجام دیتی رہی ہیں، قرآن و سنہ ان کی کیسے حوصلہ افزائی کرتی ہے اور کیسے ان کے لیے خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ تو یہ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو ہم نقطہ یہ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ یہ بہت بڑی عبادت خواتین سر انجام دیتی ہیں رمضان المبارک کے اندر۔ ماشاءاللہ، وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے فیملی کے افراد کو، اپنے خاندان کو، اپنے کنبے کو جو روزے جیسی عظیم عبادت وہ رکھواتی ہیں، روزہ رکھواتی ہیں، بہت بڑی عظیم عبادت ہے، اور اللہ کے اس امر کو وہ پورا کر رہی ہوتی ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ تم تعاون کرو نیکی کے کاموں پر اور تقوی کے کاموں پر۔ اب دیکھیں رمضان روزہ کتنی بڑی نیکی ہے، روزہ رکھوانا کتنی بڑی نیکی ہے۔ جی بالکل۔ تو لہذا یہ خواتین جو ہیں یہ رمضان کے اندر اس اللہ کے امر کو پورا کر رہی ہوتی ہیں، عظیم عبادت روزے کی یہ گویا کہ بنیاد رکھ رہی ہوتی ہیں، اور پھر ان کی اس بنیاد کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ سحری کا جو کھانا ہے وہ تیار کرتی ہیں، وہ کھانا بھی بابرکت ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ سحری کیا کرو، سحری کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اب دیکھیں جو سحری کے اندر جو برکت رکھی ہوئی ہے، وہ جو بابرکت یہ جو کھانا تیار کرنے والی خاتون ہیں، ان کا اپنا مقام کیا ہو؟ یہ جو کھانا تیار کیا ہے یہ بابرکت ہے، تو جن ہاتھوں سے تیار ہوا، جن کی محنت سے، جن کی کاوشوں سے، جن کی کوششوں سے کھانا تیار ہوا ہے، ان کا اپنا عالم اللہ کے ہاں ان کے مراتب کیا ہوں گے۔ بہت ہی خوبصورت۔ تو لہذا یہ بڑی اہم بات ہے کہ قرآن و سنہ ان کو کیسے خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ یقیناً یہ عظیم عبادت سر انجام دے رہی ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت بھی بڑے واضح طور پہ ہمیں ملتی ہے، جس کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ کسی گھریلو خاتون نے اگر کھانا دیا تو اس نے یقیناً اس کو صدقہ کیا، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب مرد حضرات کماتے ہیں، وہ لے کر آتے ہیں، ان کو ان کی کمائی کا اجر ملے گا، لیکن خاتون کو جو وہ تیار کرتی ہیں، آگے کسی کو صدقہ کرتی ہیں، تو اس کا ان کو اجر ملے گا۔ اس روایت میں تو یہ بھی آیا ہے کہ خزانچی کو بھی وہ مال نکال کر دیتا ہے تو اس کو بھی اجر ملتا ہے۔ اور علماء اور شرحاء احادیث نے اس بات کی بڑی واضح طور پر تشریح کی ہے کہ ایسی خاتون جو ہے وہ اگر صدقہ کرتی ہیں تو یقیناً اس کو بھی اجر ملے گا۔ اب جب وہ مرد حضرات کما کے لاتے ہیں اور صبح جب سحری تیار کر رہی ہوتی ہیں تو یقیناً یہ اپنے گھر والوں کو تو کھلا رہی ہیں، پلا رہی ہیں، اس خدمت کا اجر ہے، صدقے کا ثواب ہے، اور عظیم عبادت کی بنیاد رکھنے پر ان کو اتنا ہی اجر مل رہا ہے جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو اجر مل رہا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت۔ تو یہ ان کی خدمات پر قرآن و سنہ ان کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتی ہے اور اسی طرح سے خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اب ایک دوسرے حدیث پاک کے اندر دیکھیں ان کی خدمت کی وجہ سے ان کو کتنا اجر ملتا ہے۔ اس حدیث پاک سے اندازہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ حاضر ہوئے، ایک سفر سے واپس پلٹے۔ سفر سے جب واپس پلٹے تو کارگزاری بیان کی اور سفر کے حالات بیان کیے، تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ایک ہمارے ساتھی تھے، ہمارے دوست تھے،
بہت ہی عبادت انہوں نے سفر کے اندر کی. وہ نمازیں پڑھتے تھے، ذکر و تسبیح کرتے تھے، نوافل ادا کرتے تھے، گویا کہ ہر تلاوت کرتے تھے، گویا کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں، عبادت میں مصروف و مشغول رہتے تھے. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ بتاؤ اس کے جو کام تھے اس کے ذاتی، وہ کون سر انجام دیا کرتا تھا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ تو ہم سر انجام دیا کرتے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی عبادات کا تمام ثواب تو تم کو مل گیا ہے. ماشاءاللہ، بہت یعنی ان کو جنہوں نے عبادت کی ان کو تو ثواب ملا ہی، لیکن جنہوں نے خدمت کی ان کو بھی اللہ کے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کی عبادات کا ثواب مل گیا. اب دیکھیں یہ خاتون جو ہیں وہ عبادات کے لیے تیار کرتی ہیں. وہ بے فکر ہو کے صبح وہ اٹھیں گے، وضو کریں گے، تسبیحات کریں گے، تلاوت کریں گے، نوافل پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے. اور تو یہ ساری عبادت کے لیے ان کے ذہنوں کو کس نے اس طرف متوجہ کیا ہے کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ بھئی ابھی کھانا بھی لے کر آنا ہے، روٹی بھی لے کر آنی ہے، سالن بھی بنانا ہے. تو یہ ساری چیزیں کون تیار کر رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں تو خواتین تیار کر رہی ہیں، اور ایک عظیم عبادت کے لیے وہ بنیاد بنا رہی ہیں، اور ایک عظیم عبادت سر انجام دے رہی ہیں. اسی تناظر میں یہ واقعہ بھی بڑا قابل ذکر ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، رسول اللہ کہ مرد حضرات ایمان لے کر آئے تو ہم بھی ایمان لائی ہیں، وہ نمازیں ادا کرتے ہیں، ہم بھی نمازیں ادا کرتی ہیں، بہت ساری عبادات ہیں جو وہ ادا کرتے ہیں تو ہم بھی وہ سر انجام دیتی ہیں، لیکن کتنی عبادات ایسی ہیں جو سر انجام دیتے ہیں، ادا کرتے ہیں، لیکن ہم وہ ادا نہیں کر پاتی. وہ باہر جہاد کرتے ہیں، ہم جہاد میں شریک نہیں ہوتی. وہ حج پہ حج کر لیتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں، ہم ان میں شریک نہیں ہوتی. وہ اور دیگر عبادات بھی ہیں جیسے نماز جنازہ، ان میں وہ شریک ہوتے ہیں تو بہت سارا اجر پاتے ہیں، بہت ساری عبادات سر انجام دیتے ہیں، لیکن ہم گھروں میں بیٹھ کر ان کے حقوق کا خیال رکھتی ہیں اور ان کے اولاد کی پرورش کرتی ہیں، ان کے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، گھر کو دیکھتی ہیں، گھریلو کام و کاج کے اندر مصروف رہتی ہیں. تو کیا ہے رسول اللہ وہ جو عبادات کرتے ہیں اور وہ عبادات ہم سر انجام نہیں دے سکتی، کیا ان کے عبادات میں ہمارا بھی حصہ اور ہمارا بھی اجر شریک ہوگا، ہمارا بھی حصہ شامل ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ خاتون نے کس قدر خوبصورت انداز میں اپنا مقدمہ پیش کیا، اپنی بات پیش کی. تو یا رسول اللہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک خاتون اس طرح سے اپنی بات اور اپنا مقدمہ پیش کر سکتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس خاتون سے کہا، حضرت اسماء سے کہا کہ آپ بھی سنو اور جنہوں نے آپ کو نمائندہ بنا کر بھیجا ہے ان تک بھی یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر تم اپنے گھر کے حقوق ادا کرتی رہو، شوہر کا خیال رکھو اور ذمہ داریاں درست طور پر ادا کرتی رہو، تو جو مرد حضرات باہر کام سر انجام دیتے ہیں اور عبادات سر انجام دیتے ہیں تو ان کے ثواب کے اندر تم برابر کی شریک ہو. اب آپ اندازہ لگائیں کہ دیکھیں گھر کی ذمہ داریاں نبھانا کس قدر باعث اجر بنتا ہے کہ مردوں کے برابر ان کو ثواب مل رہا ہوتا ہے. تو ایک پہلو تو ہم نے یہ اس سلسلے میں بیان کیا کہ سحری کے اندر ان کو ایک اجر اور ثواب ملتا ہے، عبادات کا اجر اور ثواب ملتا ہے. اب ہم اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، وہ افطاری کا وقت ہے، اور افطاری کے وقت کو بھی یقیناً آپ جانتے ہیں کہ فراموش نہیں کیا جا سکتا. وہ افطاری کا وقت تو اس قدر قیمتی ہوتا ہے کہ اب یہ خواتین کیا ہیں کہ سحری کے لیے رات بھر بیدار رہتی ہیں یا بے قرار رہتی ہیں کہ صبح سحری کرنی ہے اور اس کے لیے کیا ہے سب کو اٹھانا ہے. اور افطاری کے لیے کیا ہوتا ہے کہ سارے دن یہ اپنی مصروفیات کو جاری رکھتی ہیں. صبح سے ہی ان کی مصروفیات شروع ہو جاتی ہیں، گھر کی صفائی ہے، گھریلو کام کاج ہے اور دیگر کام ہیں جو روز سر انجام دے رہی ہوتی ہیں، اور پھر افطاری کی تیاری کے اندر لگ جاتی ہیں. اب افطاری کی تیاری کے اندر کیا ہے؟ افطاری کا سامان تیار کرنا ہے، کھانا بنانا ہے، پانی تیار کرنا ہے، مشروبات تیار کرنے ہیں، اس کے اندر وہ مصروف ہو جاتی ہیں. اب مرد حضرات جو ہیں، گھر کے جو دیگر فیملی کے افراد ہیں، وہ افطاری کی تیاری ان کی یہ خواتین کر رہی ہوتی ہیں، تو اس کا اجر بھی وہ سمیٹ رہی ہوتی ہیں. وہ اجر کیسے سمیٹ رہی ہوتی ہیں؟ ایک دوسری حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو روزہ افطار کروا دے گا
اس کو 4 انعامات ملیں گے۔ اب اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ خواتین کو 4 انعامات بھی ملتے ہیں۔ پہلا انعام کیا ہے کہ روزہ افطار کروانے کی وجہ سے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ دوسرا ارشاد فرمایا مغفرۃ لذنوبہ، کہ روزہ افطار کروانا اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ جہنم سے خلاصی ہو جاتی ہے، جہنم سے اس کی گردن آزاد ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے روزہ افطار کروا دیا، کل قیامت کے روز اللہ رب العزت اس کو میرے حوض کوثر سے جام کوثر عطا فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ جس کو وہ پیے اور اس کو پیاس نہیں چھوئے گی یہاں تک کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ برکتیں اور یہ فضیلتیں روزہ افطار کروانے والے کے لیے، تو خواتین روزہ افطار کروانے میں تو گویا کہ پیش ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے کہ ہم نے حدیث پاک بیان کی کہ اگرچہ کمائی شوہر کی ہے، پیسہ شوہر کا ہے، لیکن اگر بیوی بھی اس کو صدقہ کرتی ہے تو اجر ملتا ہے، روزہ افطار کروا دے تو اس کو بھی اجر ملتا ہے۔ تو لہذا اس سلسلے میں خواتین کی محنت اور کوششیں اور یہ اجر جو ہے سارا کا سارا، یہ حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے، اس طرح سے اسلام اور شریعت ان خواتین کی، جو خواتین روزوں کے اندر، رمضان کے اندر گھریلو خدمات سر انجام دیتی ہیں، اس طرح سے اسلام ان کے لیے خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ اور آج کے پروگرام کا میرا آخری سوال ہوگا، اور سوال یہ ہے کہ گھریلو خدمات پر خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے کنبہ خاندان کے افراد کا ہمارے لیے کیا کردار ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ، یہ بڑا اہم سوال ہے، اور ظاہر ہے دیکھیں اللہ کی طرف سے انعامات کا ذکر تو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا، جی، ان کے اجر کا، ان کے ثواب کا، ان کی کمائی کا، یہ تو اللہ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہو گئی، شریعت کی طرف سے۔ اب جو گھر کے افراد ہیں وہ دیکھیں، انہوں نے، ان خواتین نے گویا کہ ان کے روزے رکھوانے میں، افطاری کروانے میں، عبادات کے لیے بہت محنتیں اور بہت کوششیں کی ہیں۔ اس لیے ان کے لیے حوصلہ افزا الفاظ استعمال کرنے چاہیے، اور ان کو ان کی خدمت پر سلام پیش کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ خدمت پر سلام پیش کرنا چاہیے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدمت پر سلام پیش کرنا یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اور یہ ثابت ہے حدیث پاک سے۔ ماشاءاللہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہی تھیں، آپ کے دست مبارک میں سالن کا برتن تھا یا کوئی کھانے پینے کا برتن تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اسی وقت تشریف لائے اور عرض کیا، رسول اللہ، یہ جو خدیجہ آ رہی ہیں نا، ان کے ہاتھ میں سالن کا برتن ہے یا کھانے پینے کی کوئی چیز اس کے اندر موجود ہے، جب یہ آئیں تو میرا بھی سلام کہنا اور اللہ کا بھی سلام کہنا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ اب اندازہ لگائیں، میں مولانا صاحب اس نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہ رہا ہوں کہ سلام جو پیش حضرت خدیجہ کو کسی اور وقت بھی ہو سکتا تھا، جی، سفر میں ہے تب بھی ہو سکتا تھا، حضر میں ہے تب بھی ہو سکتا تھا، دیگر کسی مصروفیات میں ہے تب بھی سلام پیش ہو سکتا تھا، دین کی قربانی دے رہی ہیں تب بھی سلام پیش ہو سکتا تھا۔ لیکن جو سلام کا جو وقت طے کیا گیا ہے، وہ ایسا وقت طے کیا گیا ہے جس وقت کے اندر حضرت خدیجہ ہاتھ میں سالن تھامے ہوئے یا کھانے پینے والی چیز تھامے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ اندازہ لگائیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کرنا، اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کر کے پیش کرنا، یہ اتنا اللہ کا ہاں محبوب عمل ٹھہر گیا کہ اللہ کی جناب سے سلام پہنچ رہا ہے۔ ماشاءاللہ، تب یہ خواتین اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کر کے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو اور اپنے خاندان والوں کو، اپنے کنبے کو جو کھانا فراہم کر رہی ہیں، کھانا بنا کر دے رہی ہیں، گویا کہ یہ تو اتنی عظیم عبادت سر انجام دے رہی ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کو کیا ہے، سلام پہنچ رہا ہے۔ تو ہم بھی ان کو سلام پہنچائیں، یعنی ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے لیے کوئی تحفہ پیش کریں، کوئی گفٹ دیں، کوئی ان کی پسندیدہ چیز لا کر دیں۔ اور ہمارے اسلاف کا یہ رویہ رہا ہے کہ ہمارے اسلاف جو ہیں ان کو باقاعدہ ہدیہ دیا کرتے تھے، تحفے دیا کرتے تھے،
وہ سمجھا جاتا تھا کہ عید کے موقع پر ان کو تحفہ دیا جا رہا ہے اور گویا کہ یہ ان کی خدمات کے بدلے میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے، ورنہ تو وہ اتنی بڑی عبادت انہوں نے سر انجام دی تو اس کا اجر تو اللہ کے ہاں ہی طے ہے، اللہ ہی نے اس کا اجر عطا فرمانا ہے۔ اور یہ بات بھی بڑی ذہن میں رہے کہ ہم یہ بات جو بار بار کر رہے ہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، تو الفاظ کے ذریعے سے بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اور مال کے ذریعے سے بھی۔ بخیلوں کی طرح ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم الفاظ کے ذریعے سے حوصلہ افزائی کریں اور اپنی جان چھڑا لیں، نہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ بھئی الفاظ کے ذریعے سے بھی ہونا چاہیے اور مال کے ذریعے سے بھی ان کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ تو یہ اس تناظر میں ہماری ساری گفتگو ہے کہ کس طرح سے گھریلو خواتین جو رمضان میں روزے میں خدمات سر انجام دیتی ہیں، شریعت نے کس قدر خوبصورتی سے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں آج آپ نے ہمارے اس عنوان پر روشنی ڈالی، اور آج کا ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہونا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ ہمیں صحیح معنوں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔